بمبئی کے سمندروں سے بھاپ بنا کر، اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنا کر 10 منٹ کے لیے صرف ممبئی پر بارش کی گئی تھی۔ سائنٹسٹ لوگوں نے ممبئی کے سمندر سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بادل بنا کر، مصنوعی آرٹیفیشل بادل بنا کر صرف 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ بس اسی ہندوستان میں، اسی بھارت کے اندر 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی۔ جانتے ہو 10 منٹ کی بارش میں کتنا خرچہ آیا تھا بھارت کا؟ 25 سال کی بھارت کی کمائی ڈوب گئی تھی۔ 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 3 سال کی نہیں، 25 سال کی بھارت کی کمائی صرف 10 منٹ کی بارش میں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جون، جولائی، اگست، ستمبر، بارش ہی بارش، ہمارے کھیتوں میں اناج کا پڑھنا اور پیدا ہونا، اور کہیں کہیں تو اتنی بارش کہ مولانا دعا کریے اللہ کہیں سیلاب سے ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، اللہ سیلاب سے روک دے، اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے۔ یہ بارش 4 مہینے کیا ٹیکس دیتے ہو تم اللہ رب العالمین کو؟ کیا ٹیکس؟ سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا، اپنے غلام ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہم ادا نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے ساتھیو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما من عبد یشرب الماء القراہ، مسلم شریف کی روایت، کہ جو شخص پانی پی لے آرام سے، جو بندہ آرام سے پانی پی لے، یعنی اٹھائے گلاس اور حلق میں نیچے چلا جائے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر معدے کے ذریعے کڈنی کی صفائی ہونے کے بعد پیشاب کی تھیلی میں آنے کے بعد آرام سے تم استنجا کرنے جاؤ اور وہ پانی بہت آرام سے باہر نکل جائے، بہت آرام سے نکل جائے، یعنی پیشاب کرنے میں بھی تمہیں دقت نہ ہو، الا وجب الشکر، ایسا اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ پانی کی بوتل کھولا، پی لیا، بہت آرام سے پیٹ میں چلا گیا، اور پھر یہ پانی باہر بھی نکل گیا بلا کسی تکلیف کے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ان سے پوچھیے گا۔ اس وقت ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، جو سیکریٹری ہے پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے، ہندوستان کے، آل انڈیا، ان کا لیور فنکشن بالکل ختم، کڈنی دونوں بے جان۔ میں گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے ان سے ملنے کے لیے دہلی میں، ویدانتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹروں نے لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، کڈنی کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، تقریباً 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اس آدمی نے کچھ نہیں کمایا ہے۔ میں جانتا ہوں میرٹھ کا رہنے والا وہ شخص جس کے پاس میرٹھ میں اپنا بھی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، مسجد کی طرف سے دیے ہوئے خندق بازار میں ایک کمرہ جو مسجد کی طرف سے ملا ہے اسی میں وہ شخص رہتا ہو، 40 لاکھ روپے کا انتظام۔ اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں گیا تو تنگ رہ گیا، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی کڈنی دینا چاہ رہی تھی، جانچ کے بعد پتا چلا کہ آپ کا وزن بڑا ہوا ہے، بیوی کی کڈنی نہیں لگ سکتی۔ دنگ رہ گیا جب پتا چلا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے لیور دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا اپنے باپ کے لیے کڈنی دے رہا ہے۔ سوچئے کتنی بڑی آدمی۔ سننا بہت آسان ہے، میں آپ ہی کے بنگال میں، آپ ہی کے مالدہ کے، آپ ہی کے کلیا چک کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا باپ اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹروں نے 6-7 مہینے کا وقت دے رکھا ہے، جس میں 4 مہینے گزر بھی چکے ہیں، 2-3 مہینے کی اور زندگی رہ گئی ہے، اور بیٹا کہہ رہا جب بچنا ہی نہیں ہے تو خرچ کیوں کروں اپنے پاس۔
اور بیٹا ایسا بھی نہیں کہ وہ دکان پر بیٹھ کر 10-20 روپے کماتا ہو، کروڑ پتی اور ارب پتی ہو بیٹا، لاکھوں روپے کا مالک ہو بیٹا، دوسروں کو حج بھی کراتا ہو بیٹا، ایسی نالائق اولاد، ایسی نالائق اولاد، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھتے۔ مولانا کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ میری سی آئی ڈی بہت مضبوط ہے، ذرا تصور کریے، میرا بھی باپ تھا، میں ایموشنل کارڈ نہیں کھیلنا ہوں۔ میری بہن نے کہا بھائی لے آؤ، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ہم لوگ کچھ دن دیکھنا چاہتے۔ میرا بھائی کہتا بھائی لکھنؤ میں کیا کر رہے ہو، لے آؤ، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے باپ کا علاج ہاسپٹل میں کروں گا، جو ہونا ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن آخری سانس بھی اگر نکلے گی تو ہاسپٹل میں نکلے گی۔ اور وہی ہوا، لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں میرے باپ نے آخری سانس لی۔ کوشش تو کرو، اللہ تو تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، کوشش کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹروں نے 7 مہینے کا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو صحیح علم تو اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس 7 مہینے کو 7 سال کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی دے دے، لیکن ایسی اولاد جو اپنے باپ کو بمبئی میں چھوڑ کے چلی جائے، اپنے باپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ جب ان کو بچتا ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کیوں کیا جائے؟ میرے بھائیوں، تم کتنا بھی حج کرا لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ نہ تمہارا کرایا وہ حج قبول ہوگا، نہ نماز اور نہ عبادتیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تجھے کروڑوں روپیہ کما رہا نا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے باپ کا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے۔ پوچھئے، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مسلم حافظہ اللہ پوری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ فرشتہ صفت انسان، میرے بھائیوں، علم کا سمندر، ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے، یہ علم کا، آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، علم کا سمندر ہے یہ شخص۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں تو صرف لچھے دار تقریریں کرنے والے پسند ہیں، سریلی آواز والے پسند ہیں، تم نے علم کی قدر کہاں کی ہے؟ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن تم نے علماء کی قدر کہاں کی ہے؟ تم نے علماء کو جانا کہاں ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کی عزت کرو، ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عمریں بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتوں سے نواز دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات میں کر رہا ہوں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے اللہ شفا بھی دیتا ہے، تو دعا کریے مولانا ہارون صاحب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ٹرانسپلانٹ کے عمل کو سکسیس فرما دے، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جس شخص کے لیے بھی ہم نے کہا ہے اگر ہمیں تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو میں نام بھی لے دیتا، لیکن بس ہم گمنام ہی رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عطا فرمائے۔ ان کا لیور کینسر سے خراب ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور پھر لاسٹ میں یہ دعا کہ اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو تو بہتر جانتا ہے، تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ فرما۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بات کر رہا تھا کہ اللہ ادھر بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے، اللہ اس جگہ بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوا، چھوٹا ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ ماں کے ساتھ لیٹا، ماں سردیوں میں، اور بچے نے پیشاب کر دیا۔ اب تو ڈائپر وغیرہ آنے لگے ہیں، ماں پہنا دیتی ہے، اب تو یہ مصیبتیں مول نہیں لیتی ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھو جو پہلے زمانے میں ڈائپر نہیں چلتے تھے اور پہنانے کی کوئی چیز نہیں چلتی تھی، ہم لوگوں کو بھی ہماری ماؤں نے پالا ہے، اس زمانے کو یاد کرو۔ میرے بھائیوں، ماں دیکھتی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو سمجھ جاتی تھی کہ یہ بچہ پیشاب کیا ہوا ہے،
ماں اس بچے کو اٹھاتی تھی اور اپنی جگہ پر سلا دیتی تھی اور اس کے گیلے بستر پر خود اپنے آپ کو لٹا لیتی تھی اور لیٹ جاتی تھی. یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی؟ اگر اللہ ماں کے دل میں یہ رحمت نہ ڈالتا تو تو زندہ بھی نہیں رہتا. سوچو ذرا, ماں کس درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے. ایک روایت آتی ہے, اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, لیکن اس سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ماں کوئی بچہ جنتی ہے, نارمل ڈلیوری ہوتی ہے, تو اس عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے. لیکن اللہ بھلا دیتا ہے اس عورت کے اندر, وہ اپنے بیٹے کی ولادت کی محبت میں, اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی محبت میں اس تکلیف کو بھی بھول جاتی ہے. ذرا غور کرو, ماں کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اتنی تکلیف کو برداشت کرنا اور بھول جانا اور اپنے بچے کو پیدا کرنا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کے اندر کتنی محبت پیدا کی ہے. یہ کیا ہے؟ ایک بچہ آیا مجھ سے, میں ماں چاکلیٹ, ماں نے ایسے کیا, چاکلیٹ ہے مان لو بیٹا, بچے کو غصہ آیا, ماں نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. بچے نے مارا, بظاہر مار کا معاملہ, ماں نے کہا بیٹا سینے سے لگا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ اس محبت کو کس درجے میں آپ رکھیں گے؟ یہ کیا رحمت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اور ماں کے دل کے اندر ڈالا ہے؟ اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے. ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا. ایک عورت بھی قید کر کے لائی گئی اور اللہ کے نبی کے پاس پیش کی گئی. اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا, کھو گیا تھا. وہ عورت جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی, پکڑ کے لے جاتی اور اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی اور اپنی پستان سے اس کو دودھ پلانے لگتی. وہ عورت جس بچے کو دیکھتی اس بچے کو پکڑ کے اپنے پستان سے لگا لیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عورت ہے جنگی قیدیوں میں قید کر کے لائی گئی ہے, گرفتار کر کے لائی گئی ہے, اور ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ کہیں کھو گیا ہے, کہیں گم گیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, صحابیوں, یہ عورت ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنی پستان سے لگا لیتی ہے, دودھ پلاتی ہے. اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے, اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں. جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو, اوریجنل بیٹے کو, اصلی بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, روتے ہوئے کہتے اللہ ارحم بعبادی. آئے میرے ساتھیوں, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. جتنی یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں؟ اس رحمت کی طرف ذرا نظر دوڑا کر دیکھو, کتنا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر. کتنا شکریہ ادا کرو گے, کتنا شکریہ ادا کرو گے. اللہ ارحم بعبادہ, اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے. توبہ کر کے تو دیکھو, استغفار کر کے تو دیکھو, اور یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے 20 سے زیادہ بار, 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو پکار کر کہا یا عبادی, یا عبادی, اے میرے بندو. یعنی جو گناہگار ہے ان سے بھی کہہ رہا اے میرے بندو, اے میرے بندو. جیسے باپ ناکارہ ہی اولاد صحیح, شرابی صحیح, جواری بھی صحیح,
پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ آ جا، میرے بیٹے شراب چھوڑ دے، میرے بیٹے جوا چھوڑ دے، میرے بیٹے لاٹری چھوڑ دے، میرے بیٹے کیرم بورڈ چھوڑ دے۔ جیسے جانتا ہے کہ یہ نالائق ہے، بے شرم ہو چکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، پھر بھی کہہ رہا میرے بیٹے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی، گناہگار بندوں سے کہ آئے میرے بندو، آئے میرے بندو۔ اللہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اور ایک جگہ تو حد ہی کر دی اللہ نے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو، یعنی اللہ کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھی بھر لیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گر گراؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ وہاں پر بھی کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، اے میرے بندو، آؤ میرے پاس، اپنا دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ حال ہے، ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی توبہ اللہ توبہ، اللہ توبہ، کوئی گناہ کا اللہ توبہ، توبہ توبہ، استغفر، توبہ توبہ، یہ تو ہم دن بھر میں 50 بار کہتے ہیں، ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ نہیں مانتا۔ توبہ کا مطلب توبۃ نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے اس گناہ پر ہمیں شرمندگی ہو، ندامت، پہلی چیز جو گناہ ہم نے کیا اس پر ندامت ہو، اور دوسری چیز جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں، فوراً چھوڑ دیں، دوسری چیز، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے کہ اللہ میری مدد فرما، آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں توبہ میں شامل ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت، شرمندگی، دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ یہ تین چیزیں ہماری توبہ میں شامل نہیں ہے تو ہماری توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم خالص اور سچی توبہ کرو۔ جب تم سچی توبہ اللہ سے کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ فِي جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، توبہ کرو گے تو اللہ تو گناہوں کو مٹائے گا، توبہ کرو گے تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور توبہ بھی دو، یہ توبہ نہیں توبہ غلط ہو جائے، شراب پی اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک، دوسرے دن پھر شراب پی لی اللہ مجھے معاف کر دے، تیسرے دن پھر شراب پی لی اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، مذاق کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو غفور الرحیم تو جانو، جاننا بھی چاہیے، لیکن وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اس لیے اس کو قہار بھی جانو اور جبار بھی جانو۔ وہ قہر ڈھانے والا بھی ہے اور جبر کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر غفور الرحیم جانتے ہو تو قہار اور جبار بھی جانو، اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں نازل فرما
کھیتوں میں بارشیں دے گا، تمہاری فصلوں کو اگائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اور بیٹے بھی دے گا، یعنی تمہارے مالوں میں برکت بھی دے گا، اور تم بے اولاد ہو تو اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات بھی عطا کرے گا اور نہریں بھی دے گا. دیکھیے نعمتیں، دیکھیے اللہ کس پر، جب توبہ کرو گے، مغفرت طلب کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے تو اللہ یہ نعمتیں دے گا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ہمارے اناج میں خشکی آ گئی ہے، قحط پڑ گیا ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے. اگر کسی کے مال و دولت میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کماتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے. کوئی بے اولاد ہے اور شادی کے 10-20 سال کے بعد بھی اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یہ تمام نعمتیں تمہیں توبہ اور استغفار کی کے بعد ملیں گی. اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا کہ تم استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں برکت دے گا، بڑھائے گا، تمہیں باغات یعنی کھیتیاں دے گا، اور تمہیں نہریں چشمے جاری کرے گا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیے، اے امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے چلیے، اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگیے. حضرت عمر فاروق نکلے اور تمام لوگوں کو میدان میں لے گئے نماز استسقاء کے لیے. میدان میں گئے، نماز تو پڑھی لیکن دعا کے لیے بارش کا کوئی لفظ بھی نہیں مانگا. حضرت عمر نے نماز استسقاء ادا کی اور دعا میں کچھ نہیں مانگا، صرف اتنا فرمایا، مغفرت طلب کی، استغفار کیا، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہم، اللہ مجھے بخش دے، اللہ ان کو بخش دے. حضرت عمر نے اپنے لیے مغفرت طلب کی اور جو لوگ تھے ان کے ساتھ گئے تھے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی، استغفار کیا، مغفرت طلب کی. صرف مغفرت طلب کی اور لوٹ کے چلے آئے. جب وہ اپنے دربار خلافت میں پہنچے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین ہم تو نماز استسقاء کے لیے لے کر گئے تھے، ہم نے تو سوچا آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ بارش برسا، اللہ رحمت کی بارش فرما، لیکن آپ نے استغفار کیا، آپ نے مغفرت طلب کی اور چلے آئے، بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں مانگا، اللہ سے بارش کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. تو حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا، ہاں اے لوگوں تم نے بالکل صحیح فرمایا، ہم نے اللہ سے بارش نہیں مانگی. فرمایا ہم تو بارش ہی کے لیے لے کر گئے تھے آپ کو کہ بارش کے لیے دعا کریں گے. تو حضرت عمر نے کہا ہم نے مغفرت طلب کی ہے. اے لوگوں مغفرت طلب کر کے ہم نے آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا، ان دروازوں کو ہلا دیا جہاں سے بارش کے قطرے آتے ہیں، جہاں سے بارش آتی ہے. اے لوگوں ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں میں سوراخ پیدا کر دیا ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی. امید رکھو، اس لیے کہ جس چیز کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی ہے، انشاءاللہ بارش ہوگی. ہم نے آسمان کے ان دروازوں کو ہلا دیا ہے جہاں سے بارش آتی ہے، جہاں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت عمر فاروق کے. اب آپ اندازہ لگائیے، رحمت کا تقاضا تو یہی ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیو، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. آئیے ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھائیں. آپ کی بیٹی شادی ہو گئی، آپ نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا اپنی بیٹی کو، آپ نے جہیز میں اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا. آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے گئی، بہت سامان لے گئی، آپ نے برتن بھی دیے، اسٹیل کے برتن بھی دیے، آپ نے کانچ کے برتن بھی دیے. آپ کی بیٹی جب سسرال جاتی ہے سامان بہت حفاظت سے رکھتی ہے، اور خاص طور پر وہ سامان جو مائکے سے ملتا ہے اس کو لڑکیاں اپنے سسرال میں بہت حفاظت سے رکھتی ہیں. کانچ کے 2 گلاس تھے، جھاڑو لگا رہی ہے، پوچھا لگا رہی ہے، کانچ کے 2 گلاس میں سے ایک گلاس زمین کے اوپر گر گیا، اور جیسے ہی گرا وہ چکنا چور ہو گیا، دوسرا گلاس بچ گیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، آپ کی بیٹی
آپ کی بہن کس گلاس کی حفاظت کرے گی؟ جو ٹوٹ گیا اس کی یا جو بچ گیا اس کی؟ عقل سے آپ جواب دیں گے تو یہی کہیں گے کہ مولانا صاحب جو ٹوٹ گیا اس کا کیا کرے گی؟ اس کو تو اکٹھا کرے گی، کہیں بچوں کی چپ نہ جائے، اور اس کو پھینک دے گی، ڈسٹ بن میں ڈال دے گی، اور جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی اور اسی کو صاف کر کے دھل کے رکھے گی۔ ہوگا بھی ایسا؟ کانچ کے 2 برتن ہیں، حفاظت سے رکھتی تھی، اچانک ایک چھوٹ گیا، وہ گر گیا، چکنا چور ہو گیا، جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی، جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں، ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹے کی عمر 20 سال ہو اور ایک بیٹے کی عمر 24 سال ہو۔ 20 سال کا بیٹا کماتا ہے، 20 سال کا بیٹا نوکری کرتا ہے، 20 سال کا بیٹا اپنے ہاتھوں پیروں پہ کھڑا ہے، وہ کما کر لاتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے، اپنی ماں کو پلاتا ہے، اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے۔ اور جو اس سے بھی بڑا بیٹا ہے 24 سال کا، وہ دونوں پیروں سے اپاہج ہے، دونوں ہاتھوں سے لولا ہے، اس کو لقمہ مار گیا ہے، فالج مار گئی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے، وہ گردن ٹیڑھی کیے ہوئے ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پھوک اس کو نکلتا ہے، نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے پیشاب و پائخانہ بھی نہیں کر پاتا ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، ایک بیٹا کماتا ہے، ایک بیٹا اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، بلکہ وہ خود بھوکا ہے، وہ خود اپنی ماں کا اور اپنے بھائی کا محتاج بنا بیٹھا ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو دھلا نہیں سکتا، اس کی پیشاب و پائخانے کو صاف نہیں کر سکتا۔ یہاں دوسرے بیٹے کا حال یہ ہے، ایمانداری سے جواب دیجئے، ماں اپنے دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے سے زیادہ محبت کرے گی، کس بیٹے کو زیادہ سنبھالے گی، کس بیٹے کا زیادہ خیال رکھے گی؟ ہماری بیٹی کانچ کے شیشے کے 2 برتن ہیں، ایک گر گیا، جو گر گیا اس کو کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے، یہ بھی کوڑا ہے بیٹا، نہ کھلا سکتا ہے نہ پلا سکتا ہے، پوری زندگی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ابھی تو 24 سال ہے، اس کو تو 50 60 80 سال تک اس کو دیکھنا پڑے گا، ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ماں کس بیٹے کی زیادہ حفاظت کرے گی۔ میرا دل کہتا ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی دیکھ ریکھ وہ اپنے سفاہد بیٹے کی کرے گی، صحیح و تندرست بیٹے کا اتنا خیال نہیں رکھے گی۔ تندرست تو تندرست ہے، وہ گیا اس کی فکر نہیں، لیکن یہاں 1 منٹ بھی اس سے دور نہیں ہوگی، وہ رال ٹپکا رہا ہے، ماں اپنی اوڑھنی اتارتی ہے اور اس کی زبان کو صاف کر لیتی ہے، پھر اسی اوڑھنی کو اوڑھ لیتی ہے۔ غور کرو، اس کو پیشاب لگ رہا ہے، ماں اس کا کپڑا اٹھاتی ہے، اس کو بالٹی میں یا ڈبے میں اس کو پیشاب کراتی ہے، پھر وہی ماں نالی میں پھینکنے جا رہی ہے، پھر وہی ماں اس کو لیٹرین کرا رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف بھی کر رہی ہے۔ ماں کے دل میں یہ محبت، یہ جذبہ اگر پیدا کیا ہے تو اسی اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اگر ماں میں رحم و کرم کا یہ جذبہ نہیں ہوتا تو اے شیر شاہی کے لوگوں، تم اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ ماں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دباتی ہوتی، لیکن رحم و کرم کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں اور یہاں تک اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے یہ محبت ماں کے دل کے اندر پیدا کی، اور ماں کی ممتا اور محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو، ان کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے۔ کافی ہے میرے بھائیوں، آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ لیا، ضرورت سے زیادہ میری آواز سخت رہی، اور کل کا پروگرام کشن گنج میں ہے، پرسوں کا بھی وہیں ہے، اس لیے 2 گھنٹے میں 5 منٹ کم ہیں،
میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اللہ کی نعمتوں کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا ہم اقرار کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔